الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ذکر چل رہا تھا کہ علم کے حصول کے ذرائع کتنے ہیں، اور 9 ذرائع آپ کے سامنے گنے تھے کہ 5 تو وہ ذریعے ہیں جو انسانی جسم میں پائے جاتے ہیں۔ انسان سننے سے علم حاصل کرتا ہے، دیکھنے سے، چھونے سے، اور ان 5 کے بعد پھر انسان علم حاصل کرتا ہے عقل کے ذریعے، اور پھر عقل کے بعد 7ویں درجے پہ اس کے خواب آ جاتے ہیں، 8ویں درجے پہ اس کی فراست آ جاتی ہے، 9ویں درجے پہ اس کا کشف آ جاتا ہے، 10ویں درجے میں کشف اور مشاہدہ، کیا یہ 2 چیزیں ہیں یا ایک چیز ہے؟ علماء کا اس میں اختلاف ہے۔ کشف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کے نفس میں جلا پیدا کر دے، جیسے پتھر کی ایک قسم ہے، اسے رگڑا جائے تو وہ آئینے کی چمک پاتی ہے۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جو آئینے کے علاوہ جن میں انسان کا چہرہ یا انسان کو یا کسی بھی چیز کو دیکھا جا سکتا ہے۔ پانی کو دیکھ لیں، اس میں منعکس ہو جاتا ہے۔ ایک دھات ایسی ملتی ہے جس کے لیے جو استریوں میں استعمال ہوتی ہے، اور وہ انسان کا عکس اپنے اندر سمو لیتی ہے، اور اسی طرح آئینہ ہے، یہ تو خیر ہے ہی ہے، اور بھی کچھ چیزیں ہیں، اور وہ بالکل صاف انسان کا چہرہ نظر آتا ہے، گاڑی نظر آتی ہے، ہر چیز نظر آتی ہے۔ بعض لوگوں کو وہ نیک ہوں یا بد ہوں، اچھے ہوں یا برے ہوں، حتیٰ کہ مسلمان ہوں یا کافر ہوں، اپنے نفس پہ قابو پانے سے، مجاہدے سے ایک ایسی طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ آئندہ آنے والے واقعات کو دیکھ سکتا ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام میں بھی ہوتا ہے اور غیر نبی میں بھی ہوتا ہے۔ نبوت کی بحث تو بہت دور کی بات ہے، یہ مسلمان اور کافر میں بھی ہوتا ہے۔ ہندو اپنے نفس پہ محنت کرتا ہے، مثلاً 10 سال تک وہ دونوں بازو اوپر کیے رکھے گا، مثلاً یہ کہ 20 سال تک وہ ایک جگہ جم کے اپنے بھگوان کی عبادت کرے گا۔ مثلاً اس کے پاس انگریزوں میں ایک جینس کی پینٹ تھی اور اس نے ساری زندگی اس کے علاوہ نہیں استعمال کیا کسی چیز، تو وہ پینٹس جو تھیں اس کی وہ پھر نیلام ہوئی۔ پینٹ کوئی لفظ نہیں ہے، پینٹ تو ایک طرف کا حصہ ہوا نا، پینٹس ہے۔ اسی طرح ہندوؤں میں بھی ایسے ہی تھا کہ اس نے ایک کپڑا پہنا اور پھر وہ کبھی نہیں نہایا، تو ان کے نفس میں ایک چیز پیدا ہو جاتی ہے اور وہ آئندہ آنے والے واقعات کو دیکھتے ہیں، اور بعین ہی ٹھیک جس طرح اس واقعے نے ہونا ہوتا ہے وہ دیکھ لیتے۔ مسلمانوں میں بھی ہوتا ہے،
حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں جو چیزیں دکھائی گئیں ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو خالص ان کے کشف پر مبنی ہیں، ورنہ اس سوال کا کیا جواب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کچھ لوگوں کو ان گناہوں میں دیکھا جو اس وقت گناہ تھے ہی نہیں۔ شراب پینے والے کو دیکھا، اور یہ مکہ کا واقعہ ہے۔ مکہ میں کب شراب حرام ہوئی تھی؟ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود والوں کو دیکھا کہ یہ سزا مل رہی ہے، اس وقت کب سود حرام ہوا تھا؟ بہت سی چیزیں ایسی جو معراج کے واقعے سے بعد نازل حرام ہوئی ہیں، اور معراج کے واقعے سے پہلے وہ ٹھیک تھیں، جائز تھیں، سب لوگ اس کو کرتے تھے۔ تو یہ جو آپ نے دیکھا کہ اسے یہ سزا مل رہی ہے، بڑا اچھا جواب ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں قیامت کے دن جو کچھ ہونا ہے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا، کشف ہوا، اور اللہ نے ٹائم وہ رات اٹھائی اور جا کر ٹائم میں، عالم زمان میں اس کا دوسرا سرا ملا دیا قیامت کے دن سے۔ تو قیامت کے دن جو کچھ بھی ہونا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا کہ قیامت کے روز یہ ہوگا۔ کشف خود علم کا ذریعہ۔ تو 5 ذرائع، 5 سینسز، اور چھٹی اس پہ عقل، 7ویں فراست، 8ویں اس کے خواب، اور 9ویں چیز یہ کشف، اور 10ویں چیز الہام۔ اور ان 10 علم کے ذرائع کے بعد پھر بات آتی ہے نبوت کی، اور اگر صوفیہ کی بات کچھ کی مان لی جائے تو 11ویں چیز ہے جو مشاہدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کشف کے علاوہ ایک چیز ہے مشاہدہ، اور مشاہدہ یہ ہے کہ اللہ اپنے بعض بندوں کو بعض علوم حاصل کرتے ہیں وہ دے دیتا ہے، اور ان کو مشاہدات کرائے جاتے ہیں۔ ابن عربی رحمۃ اللہ نے اپنے مشاہدات لکھے ہیں۔ روم رحمۃ اللہ علیہ کو مثنوی میں اگر آپ پڑھیں گے تو ان کے مشاہدات ہیں۔ وہ مشاہدہ سچ ہے، جھوٹ ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ اور یہ تیسری صورت یہ ہے کہ شیطان نے وہ چیزیں دکھا دی ہوں، عین ممکن ہے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ ہندو جوگی بتاتے ہیں، عیسائی جو بہت ریاضت اور مجاہدے میں تھے وہ بتاتے ہیں، لیکن عمومی طور پر یہ سب چیزیں واقع ہوا کرتی تھیں جب 2 چیزیں سلامت تھیں۔ ایک تو لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے، اور دوسرے حلال کا رزق کھاتے تھے۔ تو جو آدمی بھی حلال کا رزق کھائے گا اور جھوٹ نہیں بولے گا، اس کے لیے علم کے یہ 10 کے 10 ذرائع کھل جاتے۔ مشاہدہ ہوتا ہے قبر سے گزرتے ہوئے، قبرستان کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ مشاہدہ ہوتا ہے کہ جو مجھ سے ملنے آیا ہے یہ کون ہے۔ باطن کی شکل ظاہر پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت احمد علی صاحب لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے تھے حبیب اللہ رحمہ اللہ، اور وہ مدینہ منورہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، پھر ساری زندگی انہوں نے وہیں گزاری۔ حرمین شریفین میں جب یہ نئے نئے ٹیلی فون اور نئے نئے ٹی وی اور یہ چیزیں آئیں تو ان دکانوں سے ایسے بھاگتے تھے جیسے درندوں سے کوئی بھاگے، اور تھے بالکل ٹھیک۔ کسی نے کہا کہ حضرت آپ ان دکانوں سے 2-4 جہاں بھی کھلیاں بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ کہنے لگے تمہیں نہیں دکھائی دیتا یہ سارے سانپ بچھو کیسے کیسے اژدہے ہیں، یہ انسانوں کو کھانا چاہتے ہیں، میں یہ ڈر لگتا ہے جب ان کو دیکھتا ہوں تو میں بھاگ جاتا ہوں۔ یہ مشاہدہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ کشف ہوا ہو اور انہیں دکھایا گیا ہو کہ ٹی وی جدہ سے مکہ آ رہا ہے، سی ڈیز جدہ سے مکہ آ رہی ہیں، بلکہ
ان چیزوں کا جو اثر انسانی اخلاقیات پر پڑنا ہے، اور انسانوں نے ان چیزوں کے غلط استعمال کے بعد جو اندر بگڑ جانا ہے، اس کا اندر جو تباہ ہو جانا ہے، اخلاقیات برباد ہو جانی ہے اس کی، وہ مشاہدہ کرایا جاتا تھا کہ جو لوگ بھی ان چیزوں کا غلط استعمال کریں گے ان کی روح بگڑ کے ایسے مسخ ہو جائے گی۔ اس لیے یہ ہمارے اور اہل تشیع کے نزدیک متفقہ عقیدہ ہے، وہ بھی عالم ارواح میں مسخ روح کے قائل ہیں اور ہم بھی مسخ روح کے قائل ہیں۔ یہ 11ویں چیز ہے مشاہدہ، اور اس مشاہدے کے بعد جا کر پھر نبوت کا آغاز ہوتا ہے، اور نبوت اور وحی، اس لیے نبوت اتنی عظیم چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے کہ اس کا مقابل کچھ نہیں۔ کوئی علم اللہ نے انسانوں کو نبوت سے بڑھ کر نہیں دیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ پر اللہ کی صفت علم کی تجلیات کروڑوں اور اربوں سال پڑتی رہی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پھر دنیا میں بھیجا گیا ہے اللہ کی 4 صفات۔ اسی لیے ابن عربی وغیرہ کا خیال یہ ہے، اور وہ بالکل درست ہے کہ انہوں نے کہا 4 چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے برسی ہیں، اور کروڑوں اور اربوں سال تک کہ ایسے تو بارش کبھی نہیں ہوتی ساون کی، نور کی صفت اللہ کی برسی ہے، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح نور میں رنگ گئے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ علم کی صفت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ برسی ہے، اور علم میں انتہائی عالم اور علم والا اگر کوئی اس کائنات میں ہے تو وہی ہستی ہے۔ اور تیسری صفت وہ کہتے ہیں وجود کی برسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے، اور شہود کی چوتھی ہے کہ شہود، یہ وحدت الوجود اور وحدت شہود، یہ سب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک میں سمو گیا تھا۔ یہ اس لیے بس وہ ہے اصل جگہ اور اصل مقام، اور نبوت اس کے بھی بعد۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے بچوں، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ نے کہا ہے وَتُعَزِّرُوا وَتَوَقَّرُوا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، وَتَوَقَّرُوا، اور ان کے وقار کو، ان کی حرمت کو قائم رکھو۔ اللہ نے قسم کھائی ہے ان کے شہر کی، اور اللہ نے مکہ کی قسم نہیں، اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، ہمیں قسم ہے اس شہر کی جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ اللہ نے مدینہ کو یہ شرف بخشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے یہ فرمایا ہے کہ یہاں اس مسجد میں جو نماز پڑھے گا اس کا ثواب ہم نے بڑھا دیا۔ پہلی وحی اور حکم آیا کہ 1000 مرتبہ کر دیا ہے، دوبارہ فرمایا 10,000 نمازیں کہیں اور جگہ پڑھ لو، اور اس جگہ ایک پڑھ لو برابر ہیں۔ آخری حکم فرمایا ہم 50,000 کیے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ مکہ حرم ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں مدینہ کو حرم قرار دیتا ہوں، اللہ مدینہ کو 10 گنا وہ چیزیں زیادہ دے، 2 گنا وہ چیزیں زیادہ دے جو تو نے اہل مکہ کو دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کو اتنا شدید اس بات کا ہے، لفظ مناسب نہیں ہے اس پاک ذات کے لیے استعمال کرنا، لیکن کیا کریں، احساس۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوپہر کی نیند تک پہ وحی اتاری ہے، وحی مکہ میں کم اور مدینہ منورہ میں زیادہ نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ان سب مراحل سے بھی برتر جو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا اور کوئی کسب کی چیز نہیں ہے، نبوت عنایت فرمائی، اور نبوت میں جو علوم اللہ نے انہیں دیے ہیں اور جو ان کی روح پہ کھولے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم جو میں جانتا ہوں نا، اگر تم جاننے لگو تو تم بستروں پہ لطف اٹھانا چھوڑ دو اور تم شہروں کی بجائے جنگلوں میں جا بسو اور بھاگ جاؤ اپنی میتوں کو چھوڑ کے، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ نماز پڑھائی،
اور کسی آدمی نے نماز میں کوئی بات ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کے بعد چہرہ پھیرا، اور موطا میں روایت آئی ہے، آپ نے فرمایا میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں نا اسی طرح میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، تمہاری کوئی بات مجھ سے چھپی نہیں رہتی۔ کب ہوا یہ واقعہ؟ محدثین کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے بعد یہ دولت عنایت فرمائی گئی تھی۔ کچھ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی میں آپ نے نماز پڑھائی تھی، اور مسجد نبوی میں ایک نماز کے دوران آپ آگے ہوئے پھر پیچھے ہوئے، پہلے پیچھے ہوئے پھر آگے ہوئے۔ ہم نے نماز کے بعد عرض کیا کہ یہ کیا چیز تھی؟ فرمایا جہنم مجھ پہ اس دیوار میں پیش کی گئی، میں نے اس کی حدت گرمی محسوس کی اور میں پیچھے ہٹ گیا، اور پھر جنت مجھے دکھائی گئی اور میں آگے بڑھا تاکہ انگور کا ایک گچھا لے لوں، تمہیں دکھاؤں کہ جنت کے انگور کیسے ہوتے ہیں، اور جو ہی میں اس کے قریب پہنچا وہ ہٹ گئی۔ پرانے زمانے کے محدثین اس پہ بہت لکھتے ہیں، ہمارے زمانے میں کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ سکرین پہ دکھا دی۔ اس لیے یہ سارے علم کے ذرائع 11 کے 11 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سب سے بہت بلند برتر اور بالا ہے۔ یہ علم کے ذرائع ہیں، اور ان ذرائع سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ قطعی ہو، حتیٰ کہ آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے ضروری نہیں ہے کہ قطعی ہو۔ قطعی چیز نبی کا دیکھنا ہے، قطعی چیز نبی کی خبر ہے، وہ جو کچھ کہہ دیتا ہے بس ختم۔ ایک جملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے کہ تم چاند پر کیسے پہنچ سکتے ہو، کوئی اسے جھوٹا ثابت نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ نبوت کی خبر ہے۔ ہاں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم جانچیں پرکھیں کہ یہ نبی کی خبر ہے یا نہیں ہے، یہ بات کی صدی میں کسی نے بنا لی ہے اور جھوٹ ہے، یہ علم ہے۔ اور اس کے بعد انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی آتی ہے، اور شیاطین بھی وحی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور شیاطین وحی کرتے ہیں اپنے دوستوں کے دلوں میں کہ جن لوگوں کو اسلام سے تعلق ہے پکڑو اور مارو انہیں۔ وہ بھی ایک سلسلہ ہے، یہ بھی ایک سلسلہ ہے۔ اسی لیے تو زندگی امتحان ہے، زندگی سوائے امتحان کے کچھ نہیں، سب امتحان۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بھیجے اس لیے ہے کہ ہم دیکھیں تم میں سے کون اچھے کام کرتا ہے۔ یاد رکھنا چاہیے نیکیوں کی تعداد بڑھتی رہنی چاہیے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، لوگوں تمہاری نیکیاں تمہارے گناہوں کو دھو دیتی ہیں۔ یہ ہم اہل سنہ کا عقیدہ ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ گناہ نیکیوں کو برباد کر دیتے ہیں، غلط بات کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے کے خلاف۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی نیکی کو ضائع نہیں کرتا۔ نیکی چیز ہی وہی ہے جو اللہ نے قبول فرما لی، اور اللہ کو علم ہے کہ آئندہ زندگی میں یہ کیا کرے گا، تو اللہ کو جب علم ہے کہ اس نے کفر پہ مرنا ہے تو اس کی نیکی پہلے ہی کیوں قبول کرے؟ وہ تو ظاہر میں نیکی ہے، حقیقت میں تو نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوتا رہے، گناہ اس کے ساتھ ساتھ دھلتے رہتے ہیں۔ اس علم کی تشریح کے بعد اصل مسئلہ تو چلا تھا کہ ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو یہ جو الہ ہے یہ کیا ہے؟ الہ اللہ، اس سے بھی ماورا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بیٹھ جاتے ہیں وحی کے انتظار میں، نہ اللہ انہیں کشف سے خبر دیتا ہے، نہ مشاہدے سے خبر دیتا ہے، نہ وحی سے خبر دیتا ہے، نہ خواب سے خبر دیتا ہے، اور چیز ایسی ہے نہیں کہ آپ اس کو چھو کے حاصل کر سکیں۔ بادشاہ کے ایلچی آئے، ملنا تھا۔ حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مصروف تھے، ملاقات ہوئی رات کے آخری حصے میں، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح آپ کے نام پیغام ہے، آپ ہمارے بادشاہ کی بادشاہت کو مان لیں۔ اب وہ بادشاہ کہاں، ایران میں کس جگہ پہ؟ صبح اٹھے تو آپ تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا رات تمہارے بادشاہ کو اس کے بیٹے نے قتل کر دیا۔ اب بھلا بتاؤ،
یہ حصی خبر تو نہیں ہے، یہ خواب دیکھا ہوگا یا اللہ نے وحی فرمائی ہوگی یا مشاہدہ ہوا ہوگا یا کشف ہوا، کچھ تو ہوا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انبیاء علیہ السلام سے کبھی معطل ہو جائیں اور کبھی اللہ ان چیزوں کو، ان ذریعوں کو علم کی ترسیل کے لیے نہ موقع دے تو پھر کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کا انتظار فرماتے تھے۔ آپ فرماتے تھے وہی آئے گی تو پھر پتہ چلے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ حکم پوچھتے ہیں، آپ ایک مناسب حد تک جواب دے کے چپ ہو جاتے ہیں۔ آیات نازل ہوئی حضرت ہلال ابن امیہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، وہ آئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں گھر گیا، میں نے دیکھا فلاں آدمی اور میری بیوی اس حال میں، اور پوری گواہی جو ہونی چاہیے کسی پر درے وغیرہ وغیرہ ساری گواہی انہوں نے دی۔ ان کا میری بیوی اور وہ اس حال میں مار دیتا اسے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جناب والا ہیں، ایسے نہ ہو کہ آپ ناراض ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آیات نازل ہوئی کہ 4 گواہ ضروری ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ بیٹھے، ان کا اللہ کے رسول 4 گواہ، کوئی اپنی بیوی کو دیکھے تو کیا محلے سے گواہ پکڑ کے لائے گا؟ کیا فرماتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد جتنی تم میں غیرت ہے نا، اس سے کہیں زیادہ غیرت مجھ میں ہے۔ چپ، کوئی حکم ہی نہیں۔ اللہ نے وہی نازل کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 گواہ تھے۔ اگر خالص اپنے گھر کا معاملہ آ جائے بیوی کا تو 4 شہادات باللہ، اللہ کے نام کی 4 قسمیں اٹھائیں اور 5ویں مرتبہ کہے خدا کا غضب نازل ہو اگر میں جھوٹی ہوں، اور وہ بھی کہے کہ خدا کی لعنت مجھ پر پڑے اگر میں جھوٹا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ساری سورہ نور کے آغاز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے علم اگر اللہ دے، سکھائے، بسم اللہ، نہ دے اللہ تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کی ذات اس سے بلند و بالا ہے، بہت علم والی ہے، بے انتہا اس کا علم، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کے علم سے باہر ہو۔ وہ کہتا ہے ما تسقط من ورقۃ، درخت سے پتا جو زمین پہ گرتا ہے نا، وہ بھی میرے ہی حکم ہے اور میرے ہی علم ہے، اور سمندر سے مچھلی جتنا کم کرتی ہے وہ بھی میرا ہی علم ہے اور میرا ہی حکم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، پانی کا کوئی گھونٹ جو تم پیتے ہو، لقمہ جو تم حلق سے اتارتے ہو، اللہ سے اجازت طلب کرتا ہے کہ اللہ اس کے حق میں صحت کی چیز بن جاؤں یا اس کے حق میں میں بیماری بن جاؤں، جو اللہ کہہ دے وہ سو وہی۔ یہ اللہ کا علم ہے۔ کیا اچھی بات! حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واز کیا، لوگوں نے کہا حضرت آپ جیسا آدمی بھی دنیا میں ہے، تو عاجزی اور انکسار کا موقع تھا، لیکن انہوں نے حقیقت بیان کر دی۔ انہوں نے کہا مجھ سے بڑا کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جاؤ فلاں جگہ پہ ایک آدمی ہے اور اس کے پاس علم ہے، اور تم اس سے علم حاصل کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے۔ ان کا اللہ نشانی کیا ہے؟ فرمایا مچھلی تل کے ساتھ لے جانا، اور مچھلی صحیح بخاری میں کئی جگہ یہ روایت آئی ہے، کہیں تفصیل سے کہیں مختصر۔ قرآن میں 15ویں پارے کے آخر پہ اور 16ویں پارے کے شروع میں یہی آیا۔ اور ان کے ساتھ نوکر تھے ان کے یوشع رضی اللہ عنہ علیہ السلام۔ چلے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سو گئے، تھک گئے تھے، دسترخوان کھلا اور مچھلی نے جمپ کیا سمندر میں۔ انہوں نے دیکھا، یوشع نے تو حیران ہوئے کہ تلی ہوئی مچھلی، یہ کیا ہو گیا؟ اس کا حضرت اٹھیں تو ضرور بتاؤں گا۔ آگے چل پڑے، ان کا آتنا غدانا، لاؤ کھانا، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، یہ جو اتنا لمبا سفر کیا ہے نا، اس نے ہمیں تھکا دیا ہے۔ جو مقام تھا اس تک پہنچے، نہیں تھکے، اور مقام سے آگے جب چلے تو یہ چلنا بیکار تھا، تھک گئے۔ اسی لیے جب ایمان کامل ہوتا ہے نا تو آدمی بیکار کاموں میں زیادہ دن رہ نہیں سکتا۔ ایک دن خبریں سن لیں، دوسرے دن، تیسرے دن تنگ آ جاتا ہے، کیا بکواس، کیا فضول وقت ضائع کرنا، نہیں ہوتا مجھ سے کام۔
اور اللہ نے مصلحت یہ رکھی ہوتی ہے کہ اس کا ایمان، اس کی اقدار، نیکی، اس کا ٹائم، اس کی زندگی بچے. یہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. فرمایا تھک گیا ہوں. ان کا حضرت وہ تو بتانا یاد نہیں رہا، مچھلی ایسے چلی گئی. فرمایا چلو. گئے. یہ بڑا مختصر کر کے عرض کر رہے ہیں. اور وہاں دیکھا زمین پہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے اور چادر دونوں پاؤں کے نیچے ہے اور سر کے نیچے ہے. تو انہوں نے سلام کیا تو کہتے ہیں وقت خضر علیہ السلام پہ، تو انہوں نے سر سے چادر ہٹائی. ان کا انا بعرض کا السلام، یہاں سلام کرنے والا کون پہنچ گیا ہے؟ تو ان کا میں موسیٰ ہوں. ان کا وہ بنی اسرائیل والے. ان کا جی میں وہی. کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضرت آپ کے ساتھ رہنا ہے، اللہ نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا لن نصبر، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے، تم میرے ساتھ رہ نہیں سکو گے. کہ نہیں حضرت حکم ہے، رہنا ہے اور علم سیکھنا ہے. ان کا علم کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ میں جو کچھ مرضی کروں بولنا نہیں ہے، چپ رہو. یہ ایک اللہ کی الگ جماعت ہے اس کائنات میں. وہ ایسی ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ آدمی کہتا ہے یہ کافر ہے، مسلمان ہے. انہیں نہیں پتا کہ اللہ نے اپنی اسپیشل فورس ایک رکھی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آتی تو ضرورت کیا ہے ان کاموں میں دخل دینے کی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر چلے، کشتی میں بیٹھے اور سمندر میں جا رہے ہیں دونوں. اور چڑیا آئی اور اس نے پانی چونچ میں بھرا اور اڑ گئی. خضر نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام اس سمندر کے پانی میں سے کتنا کم ہوا ہے؟ کمال کی بات، کمال کا جواب. انہوں نے کہا حضرت چڑیا کیا کم کرتی، ما نقص ھذا العصفور من ھذا، چڑیا اس سمندر سے کیا کم. کمال کا جواب دیا. انہوں نے کہا علمی و علمک، موسیٰ میرا علم جو اللہ نے دیا ہے اور تمہارا علم، و علم الخلائق، کائنات کے آغاز سے اختتام تک جتنا بھی علم اللہ نے دنیا کو دیا ہے، یہ اللہ کے علم سے اتنا بھی کم نہیں ہوا جتنا چڑیا نے سمندر کو کم کیا. کوئی حد نہیں ہے اللہ کے علم کی. یہ تو انہوں نے سمجھانے کو کہا، ورنہ سمندر کی بھی تو کوئی حد ہے، اللہ کے علم کی کوئی حد. گئے اور کنارے پہ پہنچ کے بغیر کسی پیسے کے ادا کیے کشتی توڑ دی، آگے چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام کا حضرت کشتی توڑ دی. ایک تو انہوں نے کرایہ نہیں دیا، دوسرے اتنی اچھی کشتی یہ توڑنے کا غریبوں کا نقصان ہو گیا. ان کا میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے ساتھ نہیں چل سکو گے. ان کا اچھا حضرت چلتا ہوں. آگے پہنچے، بچہ کھیل رہا تھا، اسے پکڑا اور اس کی گردن مروڑ کے قتل کر کے لاش پھینک دی. انہوں نے کہا قتلت نفسا زکیۃ بغیر، حضرت یہ کیا کیا آپ نے، ایک جان پوری مار دی بغیر کسی وجہ کے. انہوں نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نا تم نہیں چل سکو گے میرے ساتھ. اس سے موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے اور جواب پھر ٹھیک ہو گیا نا. ان کا حضرت اس مرتبہ معاف کر دیں، آئندہ اگر بولوں تو جدا کر دیں. کہ چلو. آگے ایک شہر میں پہنچے اور ایک دیوار گری ہوئی تھی. گاؤں والوں سے کہا کہ کھانا کھلا دو. گاؤں والوں نے کہا کدھر سے کھانا کھلا دیں، جاؤ آگے سفر کرو کہیں مل جائے. حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس دیوار کو بنانا ہے. سارا دن بناتے رہے، پھر چل پڑے. موسیٰ علیہ السلام سے پھر انہوں نے کہا لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، حضرت اس دیوار کی مزدوری تو لے لیں. ان کا ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور تمہارے درمیان اب جدائی ہے. وہ جو پہلا میں نے کشتی کو توڑا تھا نا، اس علاقے میں رسم یہ ہے کہ جو کشتی نئی نئی بنتی ہے بادشاہ اسے غصب کر کے اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے. وہ نئی کشتی تھی، دوسرے کنارے پہ پہنچ کے میں نے اسے اس لیے توڑ دیا کہ اب جب کیلیں وغیرہ سب چیزیں لگیں گی تو لوگ دیکھیں گے اور بادشاہ کے قابل نہیں سمجھیں گے جو اس کی فوج پولیس ہے، اور یہ کشتی ان بیچاروں کی بچ جائے گی. جب بچے کو قتل کیا تو اس وجہ سے کہ طغیانم و کفرا، اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو اپنے ماں باپ کو کافر بنا کے چھوڑتا. اور جو تیسری ہے، کمال کی بات انہوں نے کی. انہوں نے کہا زمین میں خزانہ گڑا ہوا ہے، بہت بڑا خزانہ.
فَأَرَادَ رَبُّكَ، تیرے پروردگار کا حکم تھا کہ ہم اس پہ بہت چوڑی دیوار، مثلا 20 فٹ 50 فٹ 10 فٹ اتنی بڑی دیوار کھڑی کر دیں۔ دیوار گر گئی تھی تو اللہ نے حکم دیا کہ اس دیوار کو بنا کے جانا۔ اس دیوار کے نیچے خزانہ ہے۔ یتیمین فی المدینہ، اس شہر میں 2 یتیم بچے رہتے ہیں۔ کان ابوہما صالحا، ان کا باپ بڑا نیک آدمی تھا۔ اللہ نے کہا میں چاہتا ہوں، اس نے کہا تھا مجھے امانت دی تھی نا، میں اس خزانے کو ان یتیم بچوں کو دے دوں، ایسے نہ لوگ لوٹ لیں تو تم دیوار بناؤ۔ باپ کا صالح ہونا اولاد کو دین میں دنیا میں رنگ دیتا ہے۔ اس سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی کیا تربیت کریں، ہم کہتے ہیں آسان نسخہ ہے، اپنی تربیت کرو، خود ٹھیک ہو جاؤ، نیک بن جاؤ۔ اللہ نے کہا کان ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کا باپ بڑا ہمارا پیارا بندہ تھا، ہم کیسے اس کی چیز کو ضائع کر سکتے؟ یہ نہیں کرتے، وہی کرتوت اپنے جاری، اور اولاد کی کہاں سے تربیت ہو جائے؟ باپ کی نیکی بچوں کو پینشن ملتی ہے، دادا کی نیکی بچوں کو پینشن ملتی ہے۔ وقت نہیں ہے، ایک صاحب کو پینشن ملی، ہمیں بڑا تعجب ہوا کہ یہ ان کو پینشن کہاں سے مل گئی۔ ان کا نسب نامہ پڑھا، 19واں دادا جو تھا ان کا، اس نے ایک نیکی کی تھی، اور وہ 1800 کچھ میں ایک بزرگ کو ملے، انہوں نے کہا حضرت میں نے اپنا بیٹا آپ کے پاس بھیجا ہے، اس کے ساتھ صحیح سلوک کرنا ہے۔ خیال کریں 19ویں پشت، کم سے کم بھی 1000 سال بعد اس روح نے آ کے ان کو کہا کہ حضرت یہ میری اولاد ہے۔ ایسے نہیں ہوتا، اللہ آپ کی نیکیوں کو محفوظ رکھتا ہے، اور آپ کی اولاد میں 2000 سال بھی بچہ بعد میں آتا ہے، اس میں کوئی جوہر ہوتا ہے نا، خدا اس دعا کو، آپ کی دعا کو، آپ کی چیز کو اس کو دے دے۔ کیا دلیل چاہیے؟ اس نے کہا کہ وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ میں دعا مانگتا ہوں اللہ میری اولاد میں ایک رسول اس مکہ میں بھیج دے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم دے، اللہ وہ لوگوں کے باطن کو پاک کرے۔ 2500 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کا اثر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے۔ اس لیے جو پچھلے محنت کر جاتے ہیں نا، اس کی پینشن اولاد کو ملا کرتی۔ اسی لیے کسی نے پوچھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کی حقیقت کیا ہے، آپ کا وجود کب سے شروع ہوا؟ آپ نے فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے دادا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں، اور اس بشارت کا جو عیسیٰ علیہ السلام نے میرے متعلق۔ یہ سب علم، اللہ کا علم کوئی حد نہیں، وہ اس میں سے پھر دیتا ہے۔ اسی لیے وہ کہتا ہے کہ جو لوگ علم والے ہیں ان کے درجے ہیں بہت بلند، یرفع اللہ ان کے درجوں میں اضافہ کرتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے میں حضرت امام جعفر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور مجھے اللہ کی قسم ہے جب بھی گیا ہوں نئی بات سنی، جب بھی گیا ہوں نئی بات سنی، میں سمجھ گیا کہ ان کا علم اللہ کے علم سے کہیں جڑ گیا۔ ایک بات نہیں اسی لیے مس ہونے دیتے تھے کہ ہر مجلس میں نئی بات، ہر وقت علم کا سمندر ہے، جتنا اس سے چاہو پانی کا جو مسئلہ ہے، اس سے جو بات ہے یہ علم ہے۔ اسی لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے مسجد نبی میں تشریف لائے، 2 جماعتیں بیٹھی تھیں، یہ کیا کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا اللہ کا ذکر۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ معلوم ہوا کہ علم کی مباحث جاری ہیں۔ فرمایا کلاہما، دونوں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، وَلَكِنِّي بُعِثْتُ مُعَلِّمًا، لیکن اللہ نے مجھے علم کے لیے بھیجا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ گئے جا کر جہاں پہ علم کی بات ہو رہی، یہ ہے علم۔ تو الہ جو ہوتا ہے اس کا علم بغیر حدود کے، اور دوسری چیز ہے قدرت۔ اب یہ علم آپ کسی جگہ مان لیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، کسی ولی اللہ میں مان لیں، کسی ہندو میں مان لیں، کسی
جاہل مشرک میں عیسائی میں مان لیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 50% تو آپ نے اس کو اللہ کے علم میں شریک کر لیا کہ یہ جب چاہے جان سکتا ہے، یہ نہیں ہے۔ دوسری چیز ہے قدرت، انشاءاللہ آئندہ اس قدرت پہ بات کریں۔